آپ کو سننی ہوگی بات, لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, شادی ہو جائے, اپنے گھر والے ہو جائیں, تو باپ کو ضرور یاد کریں, باپ کے پاس جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں کو آ کے بتائیں ہم ہو کر آئے, ہم نے باپ کو یہ دیا, یہ باپ کے ساتھ ایسا کیا, کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا. لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی بھی دیکھ بھال کرنے کا, اس کو آپ پورا کریں. چاہے باپ نے آپ کو ڈس اون کر دیا, نکال دیا گھر سے, جو بھی کیا, اس کا وہ ذمہ دار خود ہے, وہ اللہ کو جواب دے گا. اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کو بخش دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی عزت, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے دین کا ایک حصہ ہے, اور ہم مسلمانوں کی شناخت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. ہم دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے کہ جو سال میں ایک دن مدرس ڈے پہ ماں باپ کو کوئی گفٹ دے دیں اور باقی سال پلٹ کے پوچھے بھی نہ کہ تم کون ہوتے ہیں. ہمارا کلچر, ہمارا دین, ہمارے طور طریقے, ہمارا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازا ہے, نور عطا کیا ہے, روشنی عطا کی ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے. تو ہمیں تو اس نمونے کو اڈاپٹ کرنا ہے, ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے, ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے, ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے, ہمیں تو آپ پر درود بھیجنا ہے, ہمیں تو آپ کی سیرت پڑھنی ہے, ہمیں تو آپ کا ایسا امتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں کہ یہ دیکھیں میرا امتی جس نے میرے بعد میرا کام آگے بڑھایا, لوگوں کو مسلمان کیا. ہمارے پیغمبر نے آ کر کیا کیا تھا دنیا میں؟ سب سے بڑا کام کون سا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا, اسلام کی طرف بلایا تھا, لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا. آپ کا ٹائٹل بشیر اور نذیر تھا کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی, خاندان کو اکٹھا کیا, ان کو اسلام کے بارے میں بتایا. پھر بڑی بگر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا. تو ہمیں تو اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بننا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو حوض کوثر پر ہم آپ کے ہاتھ سے پانی پینے والے ہیں, وہ پانی کہ جو شہد سے میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. آپ سوچیے کہ وہ کتنا لذیذ ہوگا, اور جو ایک دفعہ پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے. تو حشر کے میدان میں تو دھوپ بھی ہے اور گرمی بھی ہے اور پشیمانی بھی ہے اور خوف بھی ہے, وہاں پر ٹھنڈا سایہ کہاں ملے گا اور ٹھنڈا پانی کہاں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے اور جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. آپ نے کہا کہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ جو لوگ میرے قریب ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور الموتون اکنافہم, جن کے کندھے جھکے ہوں گے. مطلب یہ نہیں کہ ایسے اڑا کے چلے, مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں تو ایسے اپنے کندھے ہلکے سے جھکا لیتے ہیں. جب آپ کسی سے پیار لیتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں, تو آپ کے کندھے آگے کو ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کندھے جھک جاتے ہیں. تو آپ نے کندھے جھکانے والے کی تعریف کی کہ وہ قریب ہوں گے قیامت کے دن میرے, یعنی جن کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوگی, انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے, ان کا خیال رکھتے ہوں گے. اور اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوں, سب سے پہلے حسن سلوک کے جو محتاج ہیں وہ وہی ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کی, تمہاری ماں. وہ پھر سوال لے کر آیا, اس کے بعد کس سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے, یعنی سب سے زیادہ میں نیکی کس کے ساتھ کروں, کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ شاید اب مجھے کچھ اور پتا چلے, تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو باپ کی بھی عزت ہے, لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام, عورت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھایا, اور اس انسان کو تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے, ماں حمل اٹھاتی ہے, ماں پھر ولادت کی تکلیف اٹھاتی ہے, ماں دودھ پلاتی ہے, راتوں کو جاگتی ہے, تو پھر ہر سٹیپ کے حساب سے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے.
اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل